بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، درس نمبر 18۔ آج کے درس میں سیرت سے متعلق 3 باتیں ذکر کرنی ہیں۔ پہلی بات اذان کی مشروعیت، نمبر 2 حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کا کنواں خریدنا، اور نمبر 3 مدینے میں منافقین کا سر اٹھانا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ پہنچ گئے تو گزشتہ درس میں ذکر ہوا تھا کہ آپ نے مسجد نبوی کی بنیاد رکھی، مہاجرین اور انصار کے درمیان اخوت اور بھائی چارگی قائم کی۔ اب اس وقت تک معمول یہ تھا کہ جب نماز کا وقت ہوتا تو خود بخود لوگ جمع ہو جاتے اور نماز ادا کر لی جاتی، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ چاہت تھی کہ نماز کے لیے کوئی ایسی علامت ہونی چاہیے کہ جس سے تمام مدینے والوں کو بیک وقت ایک اطلاع مل جائے اور وہ ایک ساتھ مسجد میں حاضر ہو اور جماعت ہو جائے۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ کیا کہ نماز کے لیے لوگوں کو بلانے کا کیا طریقہ اختیار کیا جائے۔ تو جو دیگر مذاہب میں تھا تو لوگوں نے اس کی طرف نشاندہی کی۔ صحابہ نے بعض نے مشورہ دیا کہ ناقوس بجا دیا جائے، ناقوس یعنی گھنٹی جس طرح بجاتے ہیں، تو کہا کہ اس کو بجا دیا جائے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ تو نصارہ سے مشابہت ہے، یہ تو عیسائیوں کا طریقہ ہے، آپ نے اس کو رد کیا۔ بعض نے کہا کہ کسی اونچی جگہ پر آگ جلا دی جائے، لوگ جب آگ دیکھیں گے تو جمع ہو جائیں گے، تو یہ نماز کا ہوگا۔ آپ نے فرمایا یہ تو مجوسیوں کا طریقہ ہے، ان کے ساتھ مشابہت، اس کو بھی آپ نے ناپسند کیا۔ غرض مختلف مشورے آتے رہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی بات کا کسی کو متعین نہیں کیا اور کسی پر فیصلہ نہ ہو سکا۔ مجلس برخاست ہو گئی اور سب اپنے اپنے گھروں کو چلے گئے۔ اسی میں حضرت عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ صحابی ہیں، وہ بھی تھے، وہ بھی چلے گئے۔ رات کو اپنے گھر گئے، سو گئے۔ خواب میں دیکھا کہ ایک شخص ہے، اس کے ہاتھ میں ایک ناقوس ہے جو بجایا جاتا ہے، گھنٹی ٹائپ کی کوئی چیز ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ آپ اس کو فروخت کرو گے؟ تو اس شخص نے کہا کہ تم اسے خرید کر کیا کرو گے؟ اس نے کہا کہ ہم اس کو بجا کر نماز کے لیے لوگوں کو بلائیں گے۔ تو اس شخص نے کہا اگر میں تم سے اس سے بہتر اور عمدہ طریقہ بتلا دوں؟ تو انہوں نے کہا ضرور بتلائیے، کیا ہے؟ تو اس شخص نے پوری اذان دے دی، اللہ اکبر سے لے کے لا الہ الا اللہ تک پورے اذان کے کلمات، اور پھر کہا کہ جب جماعت کھڑی ہونے لگے تو اقامت کے کلمات بھی سکھلا دیے، اسی خواب کے ہی کہ اس میں قد قامت الصلاۃ کا اضافہ کر لیا جائے۔ حضرت عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ خواب دیکھا۔ جب صبح ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اپنا خواب سنایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ خواب سنا فرمایا کہ یہ تو بالکل سچا اور حق خواب ہے، اللہ ہی کی طرف سے ہے۔ چنانچہ آپ نے حضرت عبداللہ بن زید کو حکم دیا کہ یہ کلمات حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو سکھلا دو، اس لیے کہ ان کی آواز تم سے زیادہ بلند ہے۔ اور آذان کے کلمات حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو سکھلائے گئے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مؤذن حضرت بلال ہی کہلاتے ہیں، اور وہ پھر ہمیشہ وہی آذان دیتے رہے، آپ کے مؤذن رہے۔ یہی خواب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی دیکھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیان کیا، لیکن سبقت حضرت عبداللہ ابن زید رضی اللہ تعالی عنہ کو حاصل ہے کہ پہلے انہوں نے آ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنے خواب کو بیان کیا۔ پھر جو دوسرا واقعہ ہے آج کی سیرت کے درس میں، حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کا کنواں خریدنا۔ ہجرت کے بعد جب مسلمان مدینہ منورہ تشریف لائے تو مدینے کے اکثر کنویں جو تھے ان کا پانی کھارا تھا۔ ایک کنواں تھا بیر روما کے نام سے، بیر کنویں کو کہتے ہیں، روما نام تھا اس کا، بیر روما۔ اس کا پانی میٹھا تھا، لیکن اس کا مالک ایک یہودی تھا اور بغیر قیمت کے وہ کسی کو پانی نہیں دیتا تھا، اور مہاجرین تو فقراء تھے، ان کے پاس اس وقت تو کوئی ایسا مال وغیرہ تھا نہیں، تو بڑی دشواری پیش آئی ان کو پانی کے لیے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ پاک نے مال دیا تھا، انہوں نے بیر روما کو یہودی سے خرید کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں دے دیا کہ یہ میں نے مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا ہے۔
اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بدلے حضرت عثمان کو جنت کے چشمے کی بشارت کی کہ اللہ پاک اس کے بدلے آپ کو جنت کا چشمہ عطا فرمائیں گے۔ ترمذی میں یہ روایت منقول ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے فضائل میں سے ہے کہ آپ نے مسلمانوں کے لیے کنواں خرید کر اور مسلمانوں کے لیے وقف فرمایا۔ تیسری بات جو آج کے درس میں ہے وہ منافقین کا ظہور۔ مکے میں منافق نہیں تھے، اصل میں مکے میں تو ایک ہی مشرکین کی جماعت تھی جو غالب تھی، اور مسلمان تو وہاں بہت کمزور تھے، تو ان مشرکین کے مقابلے پر کوئی جماعت نہیں تھی۔ جب مسلمان مدینہ منورہ آئے اور یہاں پر ان کی ایک حکومت قائم ہوئی اور ان کی ایک جماعت بننے لگی، اور وہ مشرکین کے مقابلے میں ایک مضبوط جماعت بن کر سامنے آنے لگی، تو اب تبدیلی آئی۔ اب جب تبدیلی آئی، اب دو قوتیں سامنے ہو گئی، یہاں پر مسلمان اور وہاں پر مشرکین۔ تو اب نفاق ایک ایسا گروہ بیچ میں نکلا جس کو دونوں طرف اپنے مفادات نظر آ رہے تھے کہ ہمیں مشرکین سے ملنا چاہیے یا مسلمانوں سے ملنا چاہیے۔ اور یہ ایک نفسیاتی سی چیز ہے کہ ہر زمانے میں ایسے لوگ ہوتے ہیں جو اپنے مفادات کے لیے دونوں طرف کام کرتے ہیں، دونوں لوگوں کے ساتھ ملے ہوئے ہوتے ہیں۔ دونوں فریق جہاں دونوں میں اختلاف ہوتا ہے تو وہ دونوں سے اپنے فائدے کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، مذبذبین بین ذالک، کبھی وہاں ہوتے ہیں کبھی یہاں ہوتے ہیں، کبھی ایک کی دعوت قبول کرتے ہیں کبھی دوسری کی دعوت قبول کرتے ہیں، کبھی ایک گروہ کے ساتھ چلے جاتے ہیں، اپنی وفاداری کا تعلق ان کو سامنے ظاہر کرتے ہیں، کبھی دوسرے فریق کے پاس چلے جاتے ہیں، وہاں پر اپنے وفاداری کا وہ ظاہر کرتے ہیں۔ تو مدینے کے اندر ایک منافقین کی جماعت بن گئی۔ بظاہر تو انہوں نے اسلام قبول کیا، کہنے لگے نشہد انک رسول اللہ، ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، لیکن اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلا دیا کہ یہ جھوٹے ہیں۔ واللہ یشہد، اللہ گواہی دیتا ہے، ان المنافقین لکاذبون، کہ یہ لوگ جھوٹے ہیں۔ یہ جو جماعت تھی، اس منافقین، اس میں اوس میں سے بھی لوگ تھے، خزرج میں سے بھی تھے، یعنی جو عرب تھے، اور یہود سے بھی کچھ تھے، اس میں شامل ہو گئے، اور ان کے جو سربراہ تھے، جو رہنمائی کرنے والے، وہ عبداللہ بن ابی بن سلول، یہ منافقین کا سردار تھا، اور اس کے یعنی یہ سردار بنا، اور اس کے ماتحت ایک جماعت بن گئی جو کہ منافقین کی جماعت تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے وہ سارے نام بتلائے ہوئے تھے کہ مدینے میں کون کون منافق ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کسی پر ظاہر نہیں فرمایا۔ یہ منافقین آخری وقت تک رہے، آخری وقت تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ دنیا سے جانے تک یہ منافقین رہے، اور ہر موقع پر یہ مسلمانوں کو اذیتیں اور تکلیفیں پہنچاتے رہے، اور آج بھی مسلمانوں کے درمیان منافقین موجود ہے۔ ہمیشہ مسلمانوں کو جب بھی بڑا نقصان پہنچا وہ منافقین کی وجہ سے، کیونکہ کافروں کی دشمنی تو بالکل ظاہر ہے، منافقین کا پتہ نہیں چلتا، جو آستین کے سانپ ہوتے ہیں، جن کی ہمدردیاں کافروں کے ساتھ بھی ہوتی ہے اور مسلمانوں کے ساتھ بھی اپنی محبتیں ظاہر کرتے ہیں، اور جس کی وجہ سے اکثر بڑا نقصان ہو جاتا ہے۔ تو مدینے آنے کے بعد ایک تو مسلمانوں کی جماعت تھی جس میں انصار اور مہاجرین تھے، اور ایک یہود تھے جو کہ اپنی یہودیت پر قائم تھے، تیسری منافقین کی یہ جماعت تھی جو ظاہراً اپنے آپ کو مسلمان کہتے تھے اور اندر سے منافق تھے۔ اللہ تبارک و تعالی نفاق سے ہم سب کی حفاظت فرمائے، جناب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور آپ کی محبت ہمیں نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔